جمعے کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے ان آدمی کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم جمعے کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه وأشار بيده يقللها۔ فرمایا جمعے والے دن اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت، یہ جو روایت بیان کی ہے صحیح بخاری میں ہے، حدیث کا نمبر 935، تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اس سے بہت ہی مختصر گھڑی بتایا ہے۔ وہ مبارک گھڑی کون سی ہے؟ اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ۔ فرمایا وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم 853 حدیث کا نمبر، اور دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الجمعۃ 12 یرید ساعۃ لا یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا آتاہ اللہ عز وجل فالتمسها آخر ساعت بعد العصر۔ فرمایا جمعے کے روز 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں، لہذا تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ اس کی دلیل ابو داؤد شریف 1048 حدیث کا نمبر، معلوم ہوا ان 3 روایات سے کہ جمعے کے روز ایک ایسی گھڑی بھی ہے
جس میں انسان جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول منظور فرمائیں گے۔ گھڑی وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سا ٹائم ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وضاحت کی ہے کہ جمعے کا سارا دن ہے، جس وقت بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو ان اوقات میں آپ جب بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اس لیے جمعے والے دن کچھ ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر یوم جمعے کو سورۃ القحف کی تلاوت، جمعے کے روز یا جمعے کی رات سورۃ القحف کی تلاوت کا اہتمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ القحف لیلۃ الجمعۃ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق۔ فرمایا جس شخص نے جمعے کی رات سورۃ قاف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مسافت کے برابر نور آ جاتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح الجامع 6471 اور دوسری روایت میں فرمایا من قرأ سورۃ القحف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ جو آدمی یوم جمعے کو سورۃ القحف کی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح الجامع للالبانی حدیث کا نمبر 6470۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا جمعے والے دن، یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اس کی دلیل حضرت عوس بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهَا۔ قالوا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أُرِمَتْ؟ قال يقولون من بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، لہذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو جمعے والے دن، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس کی دلیل ابو داؤد شریف 1047 حدیث کا نمبر۔ دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ امتی تورد علی فی کل یوم جمعہ فمن کان اکثرهم علی صلاۃ کان اقربهم منی منزلۃ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پر جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ بہقی کی روایت ہے، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 363 ہے، حدیث کا نمبر 6079 ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کہ قرآن